کون تھا یہ شخص جو اس دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد بھی ہر روز صدیوں کے طالب اور عاشقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے ذکر کی طرف کھینچتا رہتا ہے، ایک منظم نظام ذکر اور نظم و ضبط کے ذریعے؟ کون تھا یہ شخص جس کا روحانی سفر اب پاکستان میں 400 سے زائد ذکر مراکز میں پھیل چکا ہے اور ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ تک پھیل کر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بڑھتا جا رہا ہے، جہاں اس کے پیروکار روزانہ بغیر رکاوٹ کے دلوں کو زندہ کر رہے ہیں اور ذکر کو زندہ رکھتے ہوئے روحوں کو اللہ اور خاص طور پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ جوڑ رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا پورا جیون درود و صلات میں ڈوبا ہوا تھا، جس کا ہر سانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یاد سے بھرپور تھا، اور جس کا دل ہمیشہ کے لیے مدینہ سے جڑا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے شیخ حافظ محمد امین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ کی میراث بیان کرتا ہوں۔ صدیوں سے بزرگوں کی زندگیاں انسانیت کے لیے رہنما چراغ رہی ہیں، خاموش دیے جو اللہ کی طرف سے روشن کیے گئے، بغیر شور کے چمکتے ہوئے مگر نسلوں کو روشن کرتے ہوئے۔ ان کے دل ایک ایسی روشنی سے بھرے ہوئے تھے جو گہری محبت اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق سے پیدا ہوئی تھی۔ ان کے قدم مدینہ کی خوشبو لے کر چلتے تھے، ان کی باتیں قرآن کی حکمت سے بھری ہوتی تھیں، اور ان کا کردار سنت کی خوبصورتی کا عکس ہوتا تھا۔ ایک ایسا شخص جو سالوں تک مسجد مدینہ سے گہرا تعلق رکھتا رہا، جو اولیاء اللہ کی محفلوں میں بیٹھتا رہا، اور جس نے اپنی زندگی قرآن، حدیث اور فقہ کو یاد کرنے میں لگا دی۔ وہ صرف خاص نہیں بلکہ انتہائی نادر ہے۔ ایسی زندگی اخلاص اور انتخاب کی مثال ہوتی ہے، جو صرف محنت سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے بلاؤ ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کا ارمان لاکھوں دل رکھتے ہیں، ایک خواب جو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں مگر صرف چند لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ شخص مدینہ کی مقدس ہواؤں سے مہکایا گیا تھا، قرآن، حدیث اور فقہ کا حافظ اور ایک مشہور اسلامی عالم۔ ایسا شخص جس کی اسلامی تربیت مدینہ منورہ میں ہوئی اور جو تقریباً 30 سال تک مدینہ کی مسجد میں امام رہا، اس مبارک شہر کی زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا رہا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے، اور اپنی زندگی میں انکساری اور عبادت کا نمونہ بن گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ زمین کو کبھی اپنے اولیاء سے خالی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ایک منتخب جماعت رہتی ہے، چاہے پوشیدہ ہو یا ظاہر، جن کی موجودگی رحمت، روحانی توازن اور مخلوق کے لیے حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ اور وہ شخص جسے ایسی قربت نصیب ہوئی، وہ اور کوئی نہیں بلکہ شیخ حافظ امین بن عبد الرحمن ملتان شریف کے ہیں۔ شیخ حافظ محمد امین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ 1941 میں کوئٹہ بلوچستان میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی قسمت لکھی جو اتنی نادر اور اتنی بابرکت تھی کہ جب لوگ اسے سنتے ہیں تو ان کے دل کہہ اٹھتے ہیں، کاش ہمیں بھی ایسی نصیب ہوتی۔ 5 یا 6 سال کی عمر میں وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اور وہاں گنبد خضرا کے سائے تلے، روضہ کی خوشبو میں یہ بچہ پروان چڑھا۔ 11 سال کی عمر تک انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے اپنے آپ کو علوم دین میں ڈبو دیا۔ عربی قواعد، تفسیر قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامی قانون۔ وہ اپنے دور کے عظیم ائمہ کے پیچھے دن رات نماز ادا کرتے رہے، ان کا ادب، انکساری اور روحانی نظم و ضبط اپناتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ کی خوشبو ان کی روح کا حصہ بن گئی۔ ان مبارک سالوں کے دوران ان کی ملاقات دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے مشہور علماء اور روحانی شخصیات سے ہوئی، اور ان میں سے کئی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ لڑکا ایک عظیم مقدر لے کر آیا ہے اور ایک دن اولیاء میں تاج بنے گا۔ اپنی روحانی تلاش کو مزید گہرا کرنے کے لیے شیخ امین رحمہ اللہ الاحسا سعودی عرب گئے، جہاں اللہ نے ان کا تعلق شیخ محمد ابو بکر سے جوڑ دیا، جو ادریسیہ صوفی سلسلے کے ایک بزرگ نمائندہ تھے۔
شیخ محمد ابو بکر نے انہیں اپنی روحانی محفل میں قبول کیا اور یہاں سے ان کا تصوف کا سفر رسمی طور پر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جو بنیادی طور پر ان اصولوں پر مبنی تھا: اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل وفاداری، قرآن و سنت کی سختی سے پیروی، ڈسپلن، اخلاص، انکساری اور بے پناہ لگن کے ذریعے۔ شیخ امین رحمہ اللہ روحانی منازل طے کرتے گئے اور اہل حقیقت میں پہچانے گئے۔ یہ مقدس سلسلہ بعد میں مشہور ہوا، سلسلہ محمدیہ۔ امینیہ ادریسیہ ایک ایسا راستہ جو شخصیت پر نہیں بلکہ ذکر، صلوات، تزکیہ قلب اور سنت پر مبنی ہے۔ اپنے روحانی مقام کے باوجود شیخ امین رحمہ اللہ نے انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ انہوں نے درزی کا کام کر کے اپنی روزی کمائی اور کسی پر انحصار سے انکار کیا۔ انہوں نے مسجد عبد الرحیم اویزہ اور مدینہ کی دوسری مساجد میں خدمت کی، نماز پڑھائی اور تعلیم دی بغیر کسی معاوضے کے، اور 1985 تک خدمت کرتے رہے، انکساری، خودداری اور خاموش عبادت کی مثال بن کر۔ 1985 میں شیخ امین رحمہ اللہ پاکستان واپس آئے اور کراچی میں قیام پذیر ہوئے۔ جلد ہی ہر طبقے اور ہر فرقے کے لوگ ان کے پاس جمع ہونے لگے، تبدیلی کی وجہ سے۔ ان کی محفلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھایا، ان کی باتوں نے دلوں کو صاف کیا، ان کی خاموشی نے الفاظ سے زیادہ تعلیم دی۔ 1995 میں وہ ہمیشہ کے لیے ملتان شریف منتقل ہو گئے اور شاہ رکن عالم کالونی میں قیام پذیر ہوئے۔ وہاں انہوں نے جامع مسجد الحافظ شیخ محمد امین بن عبد الرحمن قائم کی، جو آج بھی اس مبارک سلسلے کا مرکز ہے۔ ایک مبارک راستہ، کیا تھا ان کا یہ راستہ؟ شیخ امین رحمہ اللہ نے اپنی زندگی ان کاموں کے لیے وقف کر دی: 5 وقت کی نماز کی امامت، قرآن کی تعلیم، روزانہ منظم ذکر کی محفلیں، تزکیہ قلب کے اجتماعات، سنت کا احیاء، طالبین کی رہنمائی۔ اخلاص کے راستے پر امینیہ نظام تیزی سے پھیلا۔ پاکستان بھر میں 350 سے زائد مراکز اور بین الاقوامی سطح پر یورپ، امریکہ، جنوبی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے مشن واضح رہا: نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانا اور محبت، امن، اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دینا، فرقہ واریت اور ثقافتی حدود سے بالاتر۔ شیخ امین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کا آغاز اور انجام صلوات سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتے تھے، صلوات سخت دلوں کو نرم کرتی ہے، روح سے زنگ دور کرتی ہے اور ایسے دروازے کھولتی ہے جن کا تصور بھی عقل نہیں کر سکتی، اور طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ تک لے جاتی ہے۔ اور وہ ایسے الفاظ فرماتے تھے جو دلوں کو ہلا دیتے تھے: صلوات اتنی زیادہ، اتنی اخلاص کے ساتھ پڑھو کہ تمہارا ہر سانس صلوات بن جائے اور تم انہیں اپنے خوابوں میں دیکھنا شروع کر دو۔ پھر وہ فرماتے، اور جب خواب دروازہ کھول دے تو صلوات جاری رکھو یہاں تک کہ تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور ایک مستقل تعلق قائم ہو جائے۔ 22 اگست 2023 کو شیخ حافظ محمد امین بن عبد الرحمن رحمہ اللہ اپنے رب کی طرف لوٹ گئے۔ ان کا آخری آرام گاہ یہاں ہے، 381 اے بلاک، شاہ رکن عالم کالونی، ملتان۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے بدعت، غلو اور قبر پرستی سے سختی سے منع کیا۔ ان کے مریدوں نے ان ہدایات پر مکمل عمل کیا۔ زائرین صرف اس لیے آتے ہیں: ادب کے ساتھ بیٹھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، کثرت سے صلوات بھیجنا اور دل اللہ کی طرف موڑ کر واپس جانا۔ ایک زندہ ورثہ۔ آج امینیہ نظام اپنی مثال آپ ہے۔ روزانہ مغرب سے عشاء تک ذکر، نظم و ضبط، پاکیزگی اور انکساری، ہفتہ وار لنگر سب کے لیے، سادگی جو اخلاص کو محفوظ رکھتی ہے۔ بہت سے لوگ اس مسجد کو چھوٹی مدینہ کہتے ہیں، دعویٰ کے طور پر نہیں بلکہ اس سکون کی وجہ سے جو اندر داخل ہوتے ہی محسوس ہوتا ہے۔ یہ مقامات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی قربت دعووں سے نہیں بلکہ ذکر، صلوات، خدمت، انکساری اور سنت کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم اولیاء کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ انہیں ان کے مقام سے بڑھا کر نہ رکھیں بلکہ اپنے دلوں کو زندہ کریں اور اسی روشن راستے پر چلیں جو صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتا ہے۔ سب سے اہم، یہ سلسلہ آج کے دور کو کیا دیتا ہے اور کیسے اندھیروں کے اس دور میں روشنی کو زندہ رکھتا ہے۔ ایسے وقت میں جب دل بکھر چکے ہیں، پہچان ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے اور روحانیت صرف نعروں تک محدود ہو گئی ہے،
سلسلہ امینیہ ایک خاموش مگر طاقتور دریا کی طرح ہے جو اللہ کے ذکر کو رات دن جاری رکھتا ہے اور دلوں میں روشنی کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ چیختا نہیں، یہ تقسیم نہیں کرتا، یہ روحانیت کا کاروبار نہیں کرتا، یہ زندہ کرتا ہے۔ یہ آج کے انسان کو جو شور، رفتار اور نفسیت سے تھک چکا ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ قریب ہے اور اس تک کا راستہ اب بھی کھلا ہے، نرم، روشن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا۔ اس سلسلے کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی وسیع قبولیت ہے، جو جدید رجحانات پر نہیں بلکہ رحمت نبوی پر مبنی ہے۔ یہ راستہ اپنے دروازے کھولتا ہے، ہر مذہب کے لیے، ہر فرقے کے لیے، ہر ثقافت کے لیے، ہر سماجی طبقے کے لیے۔ یہاں لوگوں سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کون ہیں، انہیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ کس کے ہیں۔ ہر روح کا استقبال اللہ کی مخلوق ہونے کے طور پر کیا جاتا ہے، ادب، عزت اور رحمت کے ساتھ، بالکل اسی سنت کے مطابق جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دل جوڑے پھر لوگ جوڑے۔ سلسلہ امینیہ ایک ہمیشہ کا سچ سمجھتا ہے، صرف علم تبدیلی نہیں لاتا، صحبت، ذکر اور اخلاص لاتا ہے۔ روحانی رہنمائی کے ذریعے طالبین کو نرمی سے رہنمائی دی جاتی ہے، الجھن سے وضاحت کی طرف، بے چینی سے سکون کی طرف، ظاہری دین سے باطنی حضوری کی طرف۔ یہاں رہنمائی قابو نہیں ہے، انحصار نہیں ہے، یہ صرف راستہ دکھانا ہے، دل کو مسلسل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑنا۔ طالب کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے توازن کے ساتھ چلنا ہے، سنت پر مضبوطی سے قائم رہ کر، اور دل کو محبت اور انکساری سے زندہ رکھنا ہے۔ آج کے دور میں جہاں بے چینی، خلا اور روحانی سوکھا پن ہے، سلسلہ امینیہ کے وظائف روح کے لیے دوا ہے۔ یہ کوئی الگ یا غیر اسلامی طریقے نہیں، قرآن پر مبنی، سنت کے مطابق، ذکر، استغفار اور صلات پر مرکوز۔ یہ وظائف تبدیلی لاتے ہیں، اور تبدیلی عجیب طریقوں سے آتی ہے۔ طالبین کو سکھایا جاتا ہے، اللہ سے محبت کا مطلب اس کی مخلوق کی خدمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ان کی رحمت کو اپنانا ہے۔ روحانیت بغیر نرمی کے خالی ہے۔ یہ سلسلہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور ایک سخت ہوتی ہوئی دنیا میں کردار نبوی کو زندہ رکھتا ہے۔ اصلی تصوف معاشرے سے الگ نہیں کرتا، اسے درست کرتا ہے۔ لوگ یہاں بحث لے کر نہیں آتے، وہ بھرے ہوئے دل لے کر آتے ہیں، اور صلوات نہ گن کر نہ ناپ کر بلکہ دریا کی طرح بہا دی جاتی ہے۔ یہاں انسان کو صلوات پڑھنا نہیں سکھایا جاتا، اس میں ڈوبنا سکھایا جاتا ہے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دل کو دھو دے، اور بے چینی کی جگہ محبت آ جائے، اور دوری کی جگہ قربت آ جائے، اور کہیں دھیمی صلوات اور خاموش آنسوؤں کے درمیان روح کو مدینہ یاد آ جاتا ہے۔ یہاں کچھ وعدہ نہیں کیا جاتا، کوئی منظر نہیں بیچا جاتا، صرف ایک سچ دل کو واپس دیا جاتا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو، صلوات کو مضبوطی سے پکڑ لو، اگر قربت چاہتے ہو، محبت میں کھو جاؤ۔ اسی لیے لوگ آتے رہتے ہیں، بلائے نہیں جاتے، کھینچ لیے جاتے ہیں، بے چینی کے سالوں کے بعد سکون کی طرف، اندھیروں کے بعد امید کی طرف، ایسی یاد کی طرف جو سمجھے بغیر ٹھیک کر دیتی ہے۔ کوئٹہ سے مدینہ، مدینہ سے ملتان، اور ملتان سے دنیا بھر کے بے شمار دلوں تک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔